میں آیت اللہ العظمی روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کے درس اخلاق میں گیا تھا، شاید 15-16 سال کی عمر تھی جب زندگی تھی، تو وہ علماء سے مبلغین سے خطاب فرما رہے تھے۔ ایک جملہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مادی نعمت جب آئے گی تو 3 معنوی نعمتیں فرار کر جائیں گی۔ یعنی معنوی نعمت اگر ہمارے پاس کوئی ایک آ جائے، کیفیت ہمارے اوپر ہو جائے معنویت کی، تو ایک مادی نعمت پر 3 معنوی نعمتیں وہ جگہ چھوڑ جائیں گی، آپ کے پاس سے چلی جائیں گی، یہ ساتھ نہیں رہ سکتے، ان میں دوستی نہیں ہے، کیونکہ مادی نعمت کا تعلق جسم سے ہے اور معنوی نعمت کا تعلق روح سے، اور یہ جسم اور روح ساتھ تو رہتے ہیں مگر دونوں میں جھگڑا ہے، دونوں میں شدید لڑائی ہے۔ ہمارا بدن ہماری روح کے ساتھ بنتا ہی نہیں، ہماری روح ہمارے بدن کے ساتھ بنتی نہیں ہے، ہمارے بدن کی جو خواہشات ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہماری روح کی جو خواہشات ہیں وہ کچھ اور ہیں جی، ہمارے بدن کی جو حیات اور موت ہے وہ کچھ اور ہے جی، اور ہماری روح کی جو حیات اور موت ہے وہ کچھ اور ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کا بدن مر گیا اس کی روح بھی مر گئی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کا بدن زندہ ہو اس کی روح بھی زندہ ہو۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں۔ اب میں اپنا لفظ کیوں کہوں، مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، مولا علی کا فرمان، میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک میت لیٹی بھی ہوتی ہے، ایک چلتی پھرتی ہوتی ہے۔ جس کا ضمیر مر جائے، جس کا احساس، صلوات پڑھ لے محمد و آلہ تو عزیزو، یہ دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکیں گے، زیادہ ان میں دوستی نہیں ہے۔ اب میں اگر چاہتا ہوں کہ اچھے گھر میں رہوں، میں چاہتا ہوں اچھی گاڑی میں رہوں، میں چاہتا ہوں اچھے کپڑے پہنوں، غذائیں بھی میرے دسترخوان پہ ساری دنیا کی ہوں، اور پھر میں یہ بھی چاہوں کہ اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ولایت لینی ہے تو سادگی اپنانا پڑے گی، اور اگر دنیاوی نعمتیں وہ بھی اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہیں، پابندی نہیں ہے ان پر، مگر پھر یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس کرامتیں بھی آ جائیں، ہمارے پاس ولایتیں بھی آ جائیں، ہماری مقام جو ہے وہ روحانی مقام بھی ہمارا بلند ہو جائے، یہ دونوں ساتھ نہیں چل پائے، ٹھیک ہے؟ تو بات ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ جگہ جو ہے یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں آنے والے کی دید تبدیل ہوتی ہے۔ یہ جو کپڑوں کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر، بنگلوں کی بنیاد پر احترام ہے نا معاشرے کا، یہ دھوکہ دینے والا احترام۔ یہ جو کپڑے میں اور آپ ہم سب پہنے بیٹھے ہیں نا، یہ عربی میں اسے لباس کہتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں مگر یہ عربی کا لفظ لباس، یعنی عربی لفظ جو اوڑھنی کو کہا جاتا ہے، کوئی چیز جب اوڑھ لی جائے، پہن لی جائے تو اسے لباس کہتے ہیں، جس کا ایک معنی دھوکے کے، دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ ہمارے ہاں ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا کہ دادیاں، نانیاں، بوائیں، گاگائیں جی اس کے لیے نہالچے بنانا شروع کر دیتے، ایسا ہی ہے۔ میں نے کچھ اپنے علاقے کی زبان بولی ہے تو زیدی صاحب کو وہ نہالچے بنانا، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے کہ بچوں کے کپڑے سلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یعنی دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ بچے کو دنیا میں آ کر جو دنیا کی طرف سے پہلا تحفہ ملتا ہے وہ دھوکہ ملتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم فیصلے لے لیتے ہیں بھائی، انہی کپڑوں کی بنیاد پر فیصلے لے لیتے ہیں۔ میں بھی ایک حلیے میں ہوں، مولانا تو مقدس ہے، محترم ہے، ہم بھی کبھی کبھی ہمارے اس لباس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی برائی کروں گا پھر تو خوش ہوں گے آپ۔ ہمارے لباس میں بھی بعض لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور فریب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو لباس کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کر لیا۔ مولا کائنات نے قربان جائے علی پر، علی کا کلام بھی علی ہے، ایسے فارمولے دے گئے مولا ہمیں کہ کبھی ہم دھوکہ نہیں کھا سکیں گے اگر علی والے ہو جائیں۔ مولا فرما رہے، توجہ چاہوں گا، مولا فرما رہے ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ۔ اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ میں نے لباس نہیں پہنا، ما لبست علی نفسی، میں نے خود لباس نہیں پہنا معاذ اللہ، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ لباس ذہن میں رہے۔ مولا فرما رہے آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فریب، دھوکہ، خدعہ، جسے دھوکہ دہی، فریب دہی،
یہ کیفیت عزیزان گرامی اینک تبدیل کرنے کی بات میں کر رہا تھا کہ دید تبدیل کرنے کی ضرورت، سوچ بدلنے کی ضرورت۔ آپ اسی چیز کو ذرا پلٹ کر دکھا دیجئے، بدل کر دکھا دیجئے۔ ایک طرف سے کچھ اور نظر آ رہا ہے، اس کو اگر ہم نے بدل دیا تو کچھ اور نظر آ جائے گا، صحیح ہے؟ اور جب کچھ اور نظر آنا شروع ہوگا تو سوچ بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب یہ جگہ الحمدللہ یہاں بیٹھنے والوں کا الحمدللہ جو سوچ مسلسل بہتری کی طرف جائے، وہ اس وجہ سے کہ ذکر ایسا ہو رہا ہے، پیغام ان کا دیا جا رہا ہے، زندگی ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ جن کی زندگی بیان کرنے سے سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے، کیا سوچتے ہو وہی کرتے ہو۔ تو جیسے جیسے سوچ بدلتی چلی جائے گی ایسے ایسے ہمارا کردار بدلتا چلا جائے گا۔ بات بہت روشن ہے عزیزان گرامی۔ میں اپنے مضمون کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں، وہ یہ کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ اچھا، مومنین کو دعوت تقوی ہے، یعنی ہر مومن متقی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے جو مومن بھی ہو وہ متقی بھی ہو۔ مومن ہونے کا دعویٰ تو ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا کرے گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس نے علی ولی اللہ تک سمجھ لیا ہو وہ متقی بھی ہو۔ اب کلاس اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب اللہ معیار کو اور اونچا کر رہا ہے۔ تم مومن ہو گئے ہو، متقی بھی ہو جاؤ، یعنی تم نے جب یہ کہہ دیا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں تو یہ کر کے بھی دکھاؤ کہ علی کے ماننے والا ہے۔ بول تو دیا، یہ تمہارا بولنا ایمان کی علامت، ایمان کا اظہار۔ علی جہاں امیر المومنین ہے وہ امام المتقین بھی ہے۔ جی، جہاں میرے مولا مومنین کے امیر ہے وہاں مولا علی متقین کے بھی امام ہے۔ تو اب کلاس بڑھے گی کہ جب صاحبان ایمان سے کہا جائے گا کہ اب آپ تقوی بھی اختیار کریں۔ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار۔ تقوی میرے جوان بچوں، حضریروں، کم سن ساتھیوں، جتنا گاڑھا لفظ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ منہ کھلا کے بولتے ہیں نا تقوی، جی جتنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم پیدائشی طور پر متقی ہیں، ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا۔ آج ہی کچھ بچے کے ساتھ ہماری گود میں ہی نہیں آ رہے تھے، اور یہ ان کا ہماری گود میں نہ آنا دلیل ہے کہ یہ متقی ہے۔ جس کو یہ پتا ہو مجھے ہر گود میں نہیں جانا، کس نے بتایا ایسے؟ کس نے سمجھایا ایسے کہ ہر ایک کی گود میں نہیں جانا؟ یہ صرف اس گود میں جا رہا ہے جو اسے غذا دے رہا ہے، جو اسے پیار کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے ہوئے ہے۔ لیکن جسے یہ جانتا نہیں ہے، جس سے اسے کوئی خوف ہے، اس کی گود میں نہیں جا رہا۔ تو یہ تو ہر ایک سے لے کر نہیں کھاتا، ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہر ایک کے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ جو نہیں کرتا اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ جو منہیات ہیں، یہ جو نہیں کرنے کے کام ہیں، انہیں اپنا لینا ہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ اب جب یہ بچہ پیدائشی طور پر متقی ہے تو جب یہ فطرت کے ساتھ شریعت کو بھی ملائے گا تو پھر یہی ولی بھی بن سکتا ہے، یہی صاحب ولایت بھی بن سکتا ہے تقویٰ کی بنیاد پر۔ اب تقویٰ یعنی ایک ایسا کام جو فطرتاً پہلے سے ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر اللہ نے رکھ کر بھیجا ہے کہ ہم متقی ہیں۔ جی، اب یہ جو صاحب تقویٰ ہیں، یہ جو پرہیز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا، اسے اگر قربتاً اللہ کر لیا جائے تو یہ وہ تقویٰ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کس کی خاطر ہم چیزوں سے بچ رہے ہیں، کس کے حکم پر ہم چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ اب صاحبان ایمان کو ایک اور کلاس دی گئی ہے کہ کلاس بڑی کرو، متقی ہو جاؤ۔